شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں عاقب حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیٹھک، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی حافظ نوید صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ حافظ صاحب، پچھلے دنوں زلزلہ آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائی۔ اچھا حافظ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ ہمیں بتائیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی اہم بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے جی، زلزلہ جس وقت آتا ہے یہ بھی ایک آفت ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ مطلب زمین کا ہلنا، مکانات گریں گے، اس میں لوگوں کو موت ہو سکتی ہے، لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ چھوٹی سی نیکی کے اوپر بھی بڑے بڑے اچھے فیصلے کرنے والی وہ ذات ہے۔ تو بات یہی بنتی ہے، مختصر یہی ہے کہ جو زلزلوں کا آنا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال اس میں مرتب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ نہیں ہو رہا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلمان کر رہا ہے نا، وہ شاید کفار بھی نہ کر رہے ہوں۔ بالکل۔ کسی کی حق تلفی کی بات کی جائے، ظلم و ستم کی بات کی جائے، لوگوں کو نقصان دینے کی بات کی جائے، دل کو اذیت دینے کی بات کی جائے، مسلمان اس پہ بہت آگے ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت بات کریں، اپنے ملک کی بات کی جائے، تو ہر آدمی دوسرے مسلمان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم کس طرح میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح کے ہم لوگوں نے اعمال اوپر بھیجنے ہیں نا جی، اسی طرح کے اللہ رب العزت کے فیصلے نیچے آ جانے ہیں۔ بہان اللہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ زمین ایک چکر لگاتی ہے، وہ بہرحال وہ تفصیلات ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس کو اگر ہم شرعی طور پر دیکھ لیں تو میرا ظن غالب یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے، ایک اس کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کو یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی تم سمجھو، غافل نہیں بنو، تم یہ دیکھو کہ تم نے میری طرف پلٹنا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ابھی 7.7 زلزلے کا بالکل اس کی نوعیت تھی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی گہرائی جو ہے نا وہ تقریباً 148 کلومیٹر گہری تھی، اور لیکن مجھے یاد پڑتا ہے جو 2005 کے اندر آیا تھا اس کی جو گہرائی تھی وہ تقریباً 15 کلومیٹر تھی، ایسے ہی ہے نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے اس 15 کی گہرائی۔ کلومیٹر، ہاں غالباً۔ تو یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کتنی تباہی ہوگی، پہاڑ بالا کوٹ میں کیا ہو گیا، پہاڑ ہل گئے اس کے اندر۔ ایسے ہی۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ جو ذات ایک معمولی سی کیفیت کے ساتھ زمین اور اس کو ہلا سکتے ہیں، وہ قیامت برپا کریں گے تو تب کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ نارملی ہم نے دیکھا کہ جب زلزلہ آتا ہے لوگ باہر گلیوں میں نکل جاتے ہیں، روڈز پہ آ جاتے ہیں، کھلی جگہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کون سا ایسا ورد ہے جو اس ٹائم کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ استغفار اس وقت کثرت سے کیا جائے، کیونکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہی یقیناً یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اگر گلیوں میں آ جاتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ اندیشہ ہے کہ چھت گر سکتی ہے، مکان گر سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ باہر نکل جائیں اور استغفار کا ورد اور کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا الحمدللہ آپ صاحب، یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ اچھا یہ جو اعلان ہوا جس طرح رمضان کا، ایک لوگ نماز عشاء کی پڑھ چکے تھے، وطر پڑھ چکے تھے، تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ کل روزہ ہے، اس کے بعد تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، ترتیب تو یہی ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے نا وہ وطر سے پہلے پڑھی جائے، ترتیب کی ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہو گیا کہ آپ نے وطر پڑھ لیے ہیں تو وطر کے بعد آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خلاف سنت ہے، یہ عادت نہ بنا لی جائے۔ لیکن جس طرح رمضان کے شروع میں ہوا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا، ایسے ہی ہے۔ لوگوں نے یہی کہا کہ یار وطر اب پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چاند نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وطر کے بعد تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اچھا آپ صاحب نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرماتے. جی سحری کی یا روزہ رکھا ہے, سوئے ہیں, اس کے بعد احتلام ہو گیا, تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیے جی, احتلام جو ہے نا یہ غیر اختیاری ایک فعل ہے, اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے, وہ سویا ہوا ہے, اس کا احتلام ہو گیا تو اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ ہے کہ جس وقت وہ اٹھا ہے وہ اس جگہ کو دھو لے اور صاف کر لے, پانی لگا لے اور خوشبو کا استعمال کر لے. لیکن جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے, اس سے روزے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, روزہ اس کا قائم رہے گا, روزہ اس کا فاسد نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں غسل کا کیا طریقہ؟ جی یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں غسل کا یہ طریقہ ہے کہ جو 3 فرض ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گلے غرارہ کرنے ہیں اور ایک ناک کی کچی ہڈی تک پانی لے کے جانا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا. تیسرا جو فرض ہے نا وہ پورے جسم پہ پانی بہانا ہے. جو تیسرا فرض ہے نا وہ تو اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے بغیر روزے والے ادا کرتے ہیں. پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں گے اور اس طرح پانی بہائیں گے کہ ایک جو چاول کا دانہ ہے نا اس کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. پورا جسم کو اس نے پانی کے ساتھ کور کرنا ہے. تیسرا جو ہے نا جی, دوسرا جو ہے ناک پہ پانی ڈالنا, اس کے اندر اسے مبالغہ نہیں کرنا. مبالغے سے مراد یہ ہے کہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی لے کے نہ جائے. ہاں اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یار اگر میں ناک کی کچی ہڈی تک پانی لے جاتا ہوں تو اس سے پانی میرے حلق میں نہیں اترے گا تو درست ہے, ٹھیک ہے. لیکن عموم یہ ہے کہ اتر جائے گا, احتیاط کرے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں پانی ڈال رہا ہوں, اس سے اس کے روزے میں فرق پڑ سکتا ہے. اس کی صورت یہی ہے کہ وہ ناک کے اندر پانی ڈال لے تھوڑا سا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اپنی انگلی کے ساتھ اس کو اوپر پہنچا دے, لیکن اس پہ زیادتی نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ ہے کہ گلے کے اندر منہ میں پانی کلی کر لیں, اس کے اندر بھی مبالغہ آرائی نہ کرے, اس میں مبالغہ نہ کرے. مبالغہ کرے گا تو اس کے حلق میں پانی اترے گا, اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, اس طرح غسل ہو جائے گا ہاں روزے کی حالت. بالکل. میں اس پہ ایک بات اور ذکر کر دوں, پیچھے نا ایک میں نے مسئلہ دیکھا, ایک آدمی نے یہ بات فیس بک پہ لکھی ہوئی تھی. وہ اصل میں نا آج کے دور کے نا لوگ بڑے مفکر بن گئے ہیں نا, بڑے مفکر بن گئے ہیں اور محقق بن گئے ہیں. جسے 2-4 باتیں آ گئیں وہ سمجھتا ہے کہ میں علامہ ہوں. بالکل. اس نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بھائی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور تت برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو مجھے تعجب ہوا, تو پھر میں نے اس کی وہاں پہ صحیح وضاحت یہ کی تھی. میں یہاں پر وضاحت کر بھی دیتا ہوں. اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن تت برش کرنے سے اگر اس کے اوپر پیسٹ لگی ہوئی ہے, پیسٹ, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. فلیور ہے نا اس میں. فلیور ہے, اور ویسے بھی وہ کھانے کی مطلب ایک منہ کا ذائقہ بدلنے کی ایک چیز ہے, ایسے ہی ہے. تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر صرف برش استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جو ہمارا ٹوتھ برش ہوتا ہے نا اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی نا وہ پیسٹ رہ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو پانی کے نل کے نیچے کر کر اس کو پانی کو مکمل طور پر صاف کر لیں, پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لیں, پھر اس کو استعمال کرے. اس کے اندر ذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر ذائقہ ہوگا, اس کے منہ میں آئے گا, تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا صاحب, احتلام کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی نوجوان مشتزنی کرتا ہے تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے جی, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اس کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. اس کے حوالے سے بڑی سخت وعید آئی ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے, وہ کتابوں کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے, مطلب اپنے ہاتھ سے کے ذریعے, کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کے جو ہاتھ ہیں نا وہ حاملہ ہوں گے, حاملہ اتنے پھولے ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال جہاں تک سوال کا تعلق ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ سب نے نارملی دیکھا ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس کا اذان سے کوئی تعلق ہے؟ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی اذان ہو رہی ہے, میں فٹافٹ سحری کھا سکتا ہوں. تو کیا حکم ہے سحری کا وقت اور اذان کا وقت میں؟ دیکھیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اس کی طرف میں لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں. میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ بھی ہماری یہ بات سنیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل میں لے کر آئیں. آج عموم یہ ہے کہ لوگ
اول تو اذان کی اللہ اکبر تک کھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے. ایک ہی ہے. اور کچھ ایسے ذہن کے لوگ ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ تک بھی کھاتے رہتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جی وقت ہے. لیکن اس حوالے سے دیکھنا جائے، جو روزے کا اختتامی وقت ہے نا، وہ طلوع فجر کے شروع ہونے سے ہے، نہ کہ اذان کے شروع ہونے سے ہے. طلوع فجر اب ہوتا ہے یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے محلے کے یا جو بھی ہمارے انتظامیہ کے جو ملک کے جو لوگ ہیں، امام ہیں، اگر ان تک ہماری بات پہنچے تو انہیں چاہیے کہ جو اذان ہے نا، اذان وہ تقریباً کچھ سیکنڈ پہلے شروع کر دیں، کیونکہ لوگ مسئلہ نہیں جانتے، لوگوں نے اذان کے اوپر ہی باز آنا ہے. تو لیکن اگر آپ نے اذان شروع کی وقت کے بالکل اوپر اور لوگ کھا رہے ہوں گے تو اس سے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اس وقت دیکھیں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے کے اس کے اندر تین چیزوں سے رکنا ہے. جماع سے رکنا ہے، ہم بستری اس کو بولتے ہیں، کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، یہ تین چیزوں سے رکنا ہے. تو بات یہ بنتی ہے کہ ان چیزوں سے اب اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ اذان سے 1-2 منٹ پہلے کھانا پینا اپنا بند کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہی افطاری کی صورت بھی ہوگی. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ افطاری کی صورت میں بھی آپ بتا دیں. افطاری کی صورت یہی ہے کہ جس وقت مسجد کے اندر اذان شروع ہوئی ہے نا جی، اللہ اکبر، آپ یہ سمجھ لیں یہ غروب آفتاب ہے. لیکن اس کا بہترین حل یہی بنتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ ایک مستند جنتری رکھ لیں جس کے اوپر تمام وہ پورے مہینے کا نقشہ لکھا ہوتا ہے. بالکل. اسی کے مطابق اپنی سحری کریں، اسی کے مطابق اپنی افطاری کریں. لیکن انہوں نے ساتھ نیچے نوٹ کے طور پر یہ لکھا بھی ہوتا ہے جو محتیاط علماء ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے سحری کا وقت ہے، یہ 1-2 منٹ پہلے اس سے کھانا پینا بند کر دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ 1-2 منٹ بعد بھی کھاتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں نے تو گلاس بھر کے رکھے ہوتے ہیں پانی کے کہ جیسے امام بولے گا نا گلاس فٹافٹ پی لیا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی نا اس وقت حالت ہوتی ہے اونٹ والی، وہ پانی سٹاک کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ پیاس پھر بھی لگنی ہے. تو یہ اپنی ایک سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے، تو پیاس پھر بھی لگنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں بھی شامل ہوں. چلے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل کے جو امام ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح میں ان کی سپیڈ جو ہے نا قرآن پڑھنے کی اتنی تیز ہے کہ پیچھے جو مقتدی ہے نا اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پڑھ کیا رہا. دیکھیں جی، یہ جو میں نے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو آج کے ہمارے امام حضرات ہیں نا، جو یہ حفاظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عموم یہ ہے کہ انہیں مسائل شرعیہ کا علم نہیں ہے، انہیں مصلی رسول کا احترام کا نہیں پتہ. مصلی رسول کا احترام کیا ہے، اس پہ کس طرح کھڑا ہونا ہے. یہ رب العزت خوش نصیب لوگوں کو عطا کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منصب مرتبہ دے دی، آپ اس کی قدر کریں. بالکل. اس کی قدر سب سے پہلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یار میں اس مصلی پہ کھڑا ہوا ہوں، یہ اللہ کی عنایت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. بے شک. ابھی میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں، ابھی ہم دینی مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے چنا ہے. کتنے لوگ ہیں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاموں سے، کوئی ان کو سروکار نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چناؤ ہوتا ہے، اس پہ اللہ رب العزت کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں آپ کے جو سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اس میں میری جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں میری مخارج خراب تو نہیں ہو رہے.